کیا ہے جو ایک بہت بڑا کام ہے. تو اسمرتی میں پران ہیں جن کی تعداد 18 ہے اور 2 اتہاس ہیں رامائن اور مہابھارت. مہابھارت کا ایک حصہ بھگوت گیتا ہے جو ہندو بھائیوں کے ہاں انتہائی مقدس کتاب مانی جاتی ہے. اس کے 18 چیپٹر ہیں, 18 ابواب ہیں, اور آخر میں چل کر کے یہ سمجھ لیں کہ ایک قانون کی کتاب ان کے ہاں ہے جس کو منو اسمرتی کہتے ہیں. یہ تفصیل ہے جس کا تقریر میں آگے بڑھنے سے پہلے سامعین کو ذہن نشین کرنا ضروری تھا. یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ ذہن نشین کریں کہ اگر دھرم نہ ہو تو اس سے 2 پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے لیے دھرم کتنا ضروری ہے, اور کبھی بھی ادھرمی کو, ناستک کو اچھی نگاہ سے دنیا کے کسی انسان نے نہیں دیکھا ہے. تو دھرم انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر دھرم نہ ہو تو 2 طریقے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو عقیدے کی خرابی. اگر عقیدے کی خرابی پیدا ہو جائے تو آدمی یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے. سب سے معتبر دنیا کی مذہبی کتاب جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا, ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن میں خود بیان ہے کہ اس کتاب کا لفظ لفظ محفوظ ہے. اس کے اندر کسی انسانی تصرف کا کوئی دخل نہیں ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت کریمہ سے 2 باتیں معلوم ہوئی کہ انسانوں کا ایک پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا کرے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہو اور عبادت کے لائق کوئی اور ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پرورش کرنے والا کوئی اور ہو اور پوجا کسی اور کی جائے. رب کہتے ہیں پالنے والا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کون اس کی نگرانی کرتا ہے, کون اس کی پرورش کرتا ہے؟ نہ اس میں ماں کا دخل ہے, نہ باپ کا دخل ہے, نہ کسی ڈاکٹر کا دخل ہے. آخر ماں کے پیٹ میں بچے کی نگرانی کون کرتا ہے, اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وہی ہے جو تمام انسانوں کا بنانے والا ہے. اور اس پرورش کرنے کو ربوبیت کہتے ہیں اور پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں. قرآن حکیم میں بتایا گیا اذ نسویکم برب العالمین. کیا رب العالمین کے برابر کسی کو کیا جا سکتا ہے؟ رب العالمین کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تمہاری دیکھ بھال کوئی کرے, حفاظت کوئی کرے, قدم قدم پر تمہاری فیسلٹیز کا لحاظ کوئی کرے, اور پوجا اور ارچنا کسی اور کی ہو, یہ سب سے بڑی مورکھتا اور سب سے بڑی جہالت. تو
دھرم انسان کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دھرم نہ ہو تو دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اور دوسرے مجھے اس دنیا میں پیدا جو کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے. اور یہ سمجھ لو کہ کوئی چیز اگر ایسی ہو جس کا مقصد سمجھ میں نہ آئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ مذہب سمجھاتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون اور دنیا میں تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے. اور قرآن نے بتا دیا کہ تمہارے پیدا کرنے والے کا نام کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اور دنیا میں تم کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جو خالق ہو پیدا کرنے والا، جو رب ہو پرورش کرنے والا، نگرانی کرنے والا، وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. تو دھرم سے ایک پرابلم تو یہ سالو ہوا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کا گیان ہوا، علم ہوا، اور دوسرے ہمیں اس بات کا بھی گیان ہوا کہ ہمارے برپا کیے جانے کا، دنیا میں بھیجے جانے کا، پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے. ورنہ ہمیں ہمارا مقصد سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، اور دھرم کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ سماج میں اور سوسائٹی میں قباحتیں، شناعتیں، برائیاں نہیں پھیلتی. اگر دھرم نہ ہو، لوگ ادھرمی بن جائیں تو سماج پر کیا اثر پڑتا ہے. آئیے بھگوت گیتا کا ایک منتر آپ کے سامنے پڑھوں. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ سنسکرت کیا ہے. سنسکرت ایک انتہائی پیچیدہ اور جٹل زبان ہے. 1.5 سال سے میں اس کا ویاکرن پڑھ رہا ہوں. ویاکرن مینس گرامر. اور الحمدللہ اس سلسلے میں کئی پنڈت، خاص طور سے میرے گرو کہہ لیجئے یا خصوصی گائیڈنس کرنے والے ڈاکٹر کوشل کشور مشر اور ایک خاتون ہیں ڈاکٹر ریتا، ان دونوں نے سنسکرت زبان اور اس کی گہرائیوں کو گرہن کرنے کے لیے میرا کافی تعاون کیا. اب سماج پر ادھرم کا کیا برا اثر پڑتا ہے، بھگوت گیتا کے منتر ہمارے ہندو بھائیوں نے بار بار سنا ہوگا. ویسے بھی پنڈت لوگ بتاتے نہیں ہیں کچھ، بہت کم بتاتے ہیں. ان کو بتانا چاہیے. کیا ہے؟ اچارن دیکھیے. یہ میں جو اچارن کر رہا ہوں سمجھ کر رہا ہوں کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور یہ لفظ کدھر سے آیا ہے. جی، منتر سنیں. ادھرما بھیبھوات کرشن پردشینتی کلستریہ استریشو دشٹاسو وارشنے جایتے ورن سنکرا. یہ اس کا صحیح اچارن ہے. دھرم مانے مذہب، ادھرم کا مانا لا مذہب، جہاں دھرم نہ ہو. تو ادھرم کے بڑھ جانے سے، جیسے بھو مانے ہونا، بھو مانے ہونا، جیسے بھوتی بھوتا بھونت، بھوسی بھوسا بھوت، بھوسی بھوتا بھوت، بھوامی بھواوا بھواما. تو بھی بھوات جب کہیں گے تو بہت زیادہ بڑھ جانے سے. یہ کون سی وبھکتی ہے؟ 1 2 3 4 5. یہ پنچمی وبھکتی ہے. جیسے کہا جائے رامات، رام سے، ہمالیات، ہمالیہ سے، بلات، بل سے، بلات، طاقت سے. تو ادھرما بھی بھوات، ادھرم کے بڑھ جانے سے اے کرشن پردشینتی کل استریہ، اچھے خاندان کی عورتیں پردوشت ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں. اور استریشو دشٹاسو وارشنے جایتے ورن سنکرا. اور اگر عورتوں کے اندر برائی آ جائے تو پورا کا پورا کل پردوشت ہو جاتا ہے، ناش ہو جاتا ہے. اور
वर्ण संकरा हो जाता है। वर्ण संकरा माने नस्ल मिल जाती है, जिसको बास्टर्ड होना बोलते हैं जी। मखलूत हो जाता है, मिल जाता है नस्ल का मामला, यानी नसब खराब हो जाता है। और एक जुमले में इसको याद रखें कि अगर एक मर्द बिगड़ता है तो एक फर्द बिगड़ता है, और एक औरत बिगड़ जाए तो पूरी नस्ल बिगड़ जाती है। ये बात ज्ञान की बहुत ही शानदार बात कही गई है भगवत गीता में। मंत्र फिर से पढ़ता हूं। अधर्म विभवात कृष्ण परदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरा। जायते माने पैदा होना, पैदा हो जाता है, वर्ण संकरा पैदा हो जाता है। तो अधर्म के बढ़ जाने से समाज के ऊपर एक बुरा असर तो ये पड़ता है कि ये पता नहीं चलता कि कौन आदमी किस अच्छे खानदान का है और किस बुरे खानदान का है। बुराई और अच्छाई दोनों आपस में मिक्स हो जाती है, और अच्छे नसब का और बुरे नसब का फर्क करना, इम्तियाज करना मुश्किल हो जाता है। ये अधर्म का बुरा असर पड़ता है मुआशरे के ऊपर, समाज के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। अब एक सवाल मुस्लिम भाइयों से भी और हिंदू भाइयों से भी, क्या बताइए, इस दुनिया में तरक्की जो हुई है और दुनिया तरक्की के इस मकाम पर पहुंची है, उसकी वजह जानते हैं? चलिए बताइए। दुनिया तरक्की के इस मकाम पर पहुंची है, ये आसानियां, ये फैसिलिटीज, ये रोशनी, ये हवाओं के ऊपर उड़ना, ये मिनटों में हजारों मीलों का फासला तय कर लेना, ये किसकी देन है? इल्म की देन है, इल्म की। अगर इल्म ना आता तो क्या होता? हम अंधेरे में भटकते रहते। और जहालत इल्म का ऐन अपोजिट है। अगर आदमी जाहिल रहता तो दुनिया में इतनी तरक्की नहीं होती। दुनिया में जो भी तरक्की हुई है वो इल्म की वजह से हुई है, और जहालत अगर रहती तो तरक्की न होती। और इस जहालत का एक और बुरा असर पड़ता कि इस जहालत की वजह से आदमी, इस तारीकी और अंधियारे की वजह से आदमी अपने खालिक को नहीं पहचान पाता कि मेरा खालिक कौन है, पैदा करने वाला कौन है। जाहिर है कि इंसान को यह जानने के लिए कि मेरा पैदा करने वाला कौन है, मैं किसके सामने सर झुकाऊं, इल्म का होना जरूरी है। अगर इल्म ना हो तो आदमी समझ ही नहीं सकता कि मैं क्या करूं, किसकी पूजा करूं, मेरा पैदा करने वाला कौन। और इल्म अगर ना होता तो दुनिया में तरक्की ना होती। और इसी वजह से भगवत गीता के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने वाले को जाहिल कहा गया है, जाहिल। मंत्र पढ़ूं? यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम। अलग अलग करके पढ़ो। यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्व पापैः परमुच्यते। ये उसका उच्चारण है, सही, ये सही उच्चारण है उसका। अब आदमी जिसको संस्कृत नहीं आती वो जल्दी पढ़े यो। अब वो क्या मतलब है यो का? असल में ये यह है, यह, और यो हो गया है, ये पाणिनि का एक सूत्र है। यहां भी हिंदू भाई बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्हें व्याकरण का इल्म नहीं है लिहाजा वो पाणिनि को नहीं जानते।